باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے انسانیت موت کے دروازے پر۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جائے، لیکن مسلمانوں نے جب مکہ چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکے سے 300 میل دور مدینے میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے بھی زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینے سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ قطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے سلاب حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنے دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آپ بیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر واحد کے میدانوں میں ان کے تیگ آزماؤں کا زم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے اصل اور فارغ کے 7 آدمیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا دفدان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ اس خطرے کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ صفوان حضلی انہیں مکے لے گیا اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکے کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصر بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد سالہ نے جو کئی روز سے بھوکے اور پیاسے تھے، حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری اور بچے لے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابہ نہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا۔ مسلمان ظالم نہیں کرتے، مسلمان ظلم نہیں کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے حکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے، بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے۔ آواز آئی، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور مشر برپا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد سالہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بقدم تشریف لائے اور انہیں سلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہاری مصیبت سے درمند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو پھر جان بچانے ہی بیکار ہے، جان بچانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جان بچانا ہی بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح
یہ شور بھیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا، لوگ دم بخود رہ گئے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ ایک شخص نے کہا کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا بہت اچھا، فارغ ہو جا۔ ہجوم سے آوازیں آئی پھانسی گڑی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھلی چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، دستے نیاز جو بارگاہ کبریا میں بند چکے ہیں اب کبھی نہ کھلیں، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدے میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے۔ ہر بند منہ سے اس قدر آنسو بہیں کہ عبادت گزار کا جسم تو خون سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق محبت کا چمن اس انوکھی آبیاری سے رکش فردوس بن جائے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل محبت نواز، عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مسلط کیش نے انہیں روکا اور ایک ایسی آواز میں جس طرح شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھے گا کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی کھینچی ہوئی تلوار نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے مگر نیزوں کی انبار تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاری اے مجاہد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیر کر سلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا، پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدق و مظلومیت کا امتحان لے۔ ایک شخص آگے آیا، اس نے خبیب مظلوم کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے اور وہی خون اطہر جو چند ہی لمحے پیشتر حالت نماز میں شکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشک بو قطرے بن کر ٹپکنے لگا۔ پیکرے صبر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک مصائب کا تصور کیجئے۔ آپ ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے نیزوں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو عضو سے خون بہہ رہا ہے۔ درد تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ کمر کے پار ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ یہ جو کچھ ہوا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ حملہ آور نے کہا اب تو تم بھی پسند کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکرے صبر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگر کے چرکے کو حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا مگر یہ زبان کا گو برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا مگر جوش ایمان نے اس خشک ہڈی میں بھی تاب گویائی پیدا کر دی اور آپ نے جواب دیا اے ظالم، خدا جانتا ہے کہ مجھے جان دے دینا پسند ہے مگر یہ پسند نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حالتیں گزری اب بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے رہے۔ نشار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ لوگ ان بعد اور انبا میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے، جماعتیں اور جتھے، یہاں سب کی حاضری لازم ہو گئی۔ یہ تمام جماعت اظہار دعوت کے لیے ہے۔ یہ سب لوگ میرے خلاف جوش انتقام کی نمائش کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں موت کی کونٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں، بچے بھی، اور ایک مضبوط اور اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے مگر میرے لیے ترک اسلام سے قبول موت زیادہ آسان ہے۔ گرچہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر میرا دل بالکل پرسکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈر سکتا اس لیے کہ موت بہرحال آنے والی ہے۔ مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و سیاحت کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے زد و کوب سے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، میری تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں اپنی عاجزی، بے وطنی، بے بسی کی اللہ سے فریاد کرتا ہوں، نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔
کچھ بھی ہوں، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچا دے۔ سعید بن عامر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دوڑا پڑتا تھا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا میں بالکل تندرست ہوں، مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔